نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حصول برکت کے لیے دروشی پڑھ لیجیے۔ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وآباء سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء ذی احتشام، محتشم مدرسین، ذی اکرام طلباء ذی احتشام، ثنا خانان اور دیگر معززین علاقہ اور شرکائے محفل، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور اکٹھ جو اہل سنت و جماعت کی مرکزی درسگاہ میں انعقاد پذیر ہے، محتاج تعارف نہیں، حاجی مشتاق حسین صاحب، برادران نور الحسن صاحب اور فوجی مختار حسین صاحب کے والد گرامی ملک راشد حسین کے دادا جان حاجی محمد بشر مرحوم و مغفور، جو اس جہان فانی میں اب نہیں رہے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کے ایصال ثواب، دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں کے والدین زندہ ہیں صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. جو اس دار فانی سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے صحیفہ انقلاب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم مقربین خداوندی بننا چاہتے ہو، اللہ جل مجدہ کے محب و محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پیارے بندے بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم پیغمبر اعظم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل تابعدار بن جاؤ. ان کی اتباع اور پیروی ہوگی تو تمہاری توحید بھی قابل قبول ہوگی،
تمہیں زندگی میں کامیابی اور آخرت میں کامرانی نصیب ہوگی۔ قل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم محبان خدا ہیں، تو ان کو کہہ دو فاتبعونی، سب سے پہلے میری غلامی، میری اطاعت اور تابعداری کا توق اپنے گلے میں ڈالو، تو پھر میں رب تمہیں یحببکم اللہ یہ انعام عطا کروں گا کہ پہلے تم میرے محب تھے، میں تمہارا محبوب تھا، جب تم دروازہ مصطفیٰ پہ آ گئے اب نظام بدل گیا، اب میں محب بن گیا، تم میرے بندے محبوب بن گئے۔ لیکن شرط ہے کہ پہلے اطاعت مصطفیٰ، سرکار علیہ السلام کی تابعداری، اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارنا، اپنی یہ حیات اور پورا دورانیہ جو اللہ نے عطا فرمائے یہاں عالم رنگ و بو میں رہنے کا، وہ سارے کا سارا دین مصطفیٰ کے مطابق ہو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بول چال، گفتگو، معیشت، معاشرت، لین دین، تمام تر معاملات شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، آقا علیہ السلام کی تابعداری میں وہ سر انجام دیے گئے ہوں، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے تم محبت کرتے تھے، اب میں رب یہ ڈکلیئر اور اعلان کرتا ہوں تم میرے محبوب بن گئے ہو، میں تمہارا محب بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مقرب خداوندی تو ہوں لیکن سنت مصطفیٰ چھوڑ کر میں اللہ کا محب ہوں، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوں لیکن طریق مصطفی چھوڑ کر اللہ کا بندہ ہوں، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اس کا یہ قول باطل ہے، اس کی یہ بات لغو ہے، اس کا یہ کلام بالکل واہیات ہے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو پہلے دروازہ مصطفیٰ پہ آ جائے، جو یہاں سے توحید ملے گی، جو یہاں سے نظام ملے گا، جو یہاں سے پروگرام ملے گا، جو یہاں سے ضابطہ ملے گا، جو قاعدہ کلیہ ملے گا، جو اطاعت اور اتباع اور تابعداری کا توق اس مومن بندہ کے گلہ میں ڈالا جائے گا، تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈکلیرنس اور اعلان ہوگا، صحیفہ انقلاب کے اندر قیامت تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی، یحببکم اللہ، اے دروازہ مصطفیٰ پہ آنے والے، اے اطاعت مصطفیٰ کا توق اپنے گلے میں ڈالنے والے، اے سنت مصطفیٰ پہ چلنے والے مومن مسلمان، اب گیم تبدیل ہو گئی، اب ضابطے تبدیل ہو گئے، اب میں خدا، میں خالق، میں پالق، میں معبود، میں مسجود، میں خالق برحق، میں پروردگار عالم، میں رب العالمین، اب میں تجھ بندے کا محب بن چکا ہوں، تو جہاں بیٹھے گا محبت کی خوشبو بکھیرے گا، کیوں؟ اس لیے اب میں محب ہوں، تو میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا کہ مرنے میں کیا کرو، جینے میں کیا کرو، بیماری میں کیا کرو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یوعک، آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کے آخری ایام تھے میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام کو بخار تھا، میں حضور علیہ السلام کے قریب جا کے بیٹھا، فمسستہ بیدی، میں نے حضور علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آقا علیہ السلام کو چھوا، یوں ہاتھ رکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوعک وعکن شدیدہ، اے اللہ کے رسول آپ کو تو بخار بڑا تیز ہے، اتنا شدید بخار۔ گویا کہ معلوم ہوا جب کسی کے پاس پوچھنے کے لیے جاؤ، محبت کے ساتھ اگر ہاتھ بھی لگاؤ، پیار کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، کمپینین محمد حضور علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا صحابی آقا علیہ السلام کا فقیہ یہ غلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بخار شدید ہے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اوعک کما یوعک رجلان، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں سنو، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جس برادری سے تعلق رکھیں گے، جس کیٹیگری کے ہوں گے، مومن مسلمان ہوں گے، میرے تابعدار ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جتنا دو بندوں کو بخار ہوتا ہے ان دو کے برابر مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بخار ہوتا ہے۔ یعنی آج اگر ٹمپریچر 104 پہ ہو تو حد ہو جاتی ہے،
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अगर बुखार होता तो टेम्परेचर 208 तक चला जाता, जो इंतहाई शदीद बुखार था, इंतहाई जनावला गर्मी की आखिरी हालत थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तो तुम में से 2 बंदों के बराबर बुखार होता है। फ़क़ुल्तु ज़ालिका लिअन्न लका अजरैन, मैंने अर्ज की दे सोना वत अजर भी तो डबल हो सी। सुभान अल्लाह, वाकई क्या हुआ? जब बुखार 2 बंदों के बराबर तो अजर भी तो आपका दुगना होगा, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो उसके मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। कभी बंदे पर बीमारी आती है, उसके गुनाह मिटते हैं, कभी बीमारी और मुसीबत आती है, उसके लिए वैसे जिल्लत बनती है, कभी बीमारी आती है, दराजात बुलंद होते हैं, कभी बीमारी होती है, इंसान का दर्जा जनाब मरफू होता है, कभी बीमारी होती है, इंसान की रुसवाइयाँ ख़त्म होती है, जिल्लत ख़त्म होती है, तरक्की की मिराज होती है। बीमारी बीमारी में फ़र्क है, बंदे बंदे में फ़र्क है, किरदार किरदार में फ़र्क है। किसी की बीमारी वैसे जिल्लत, किसी की बीमारी वैसे इज्जत, किसी की बीमारी, किसी की लाचारी, उसके लिए आजमाइश और फितना, ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा मुत्तकी परहेजगार हो, बीमारी आ जाए उसके लिए रहमत है। जब बदकार हो, फासिक फाजिर हो, अकीदे में खलल हो, इस्लाम से हटा हुआ हो, बीमारी उसके लिए जिल्लत है। वैसे गुनाहगार हो, बीमारी आ जाए तो रब तआला गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने अर्ज वाकई किया अल्लाह के रसूल क्या इन्ना हुआ? लका अजरैन, सोने आवत अजर भी तो डबल हो सी। क़ाल नअम अजल, सरकार ने फरमाया हाँ हाँ, जब 2 बंदों के बुखार बराबर होगा मुझे तो अजर भी मुझे दुगना मिलेगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने शाद फरमाया मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़म मिन मरदिन फमा सरा इल्ला हत्तल्लाहु बि सय्यातिही, कि ऐ मोमिनो जब कोई बीमार हो जाए उस पर आवाज़ ना कसना, उसकी ज़बान बंद हो जाए उस पर आवाज़ ना कसना, हाथ में मफलूज हो जाए उस पर आवाज़ ना कसना, जिस पर जख्म आ जाए उस पर आवाज़ ना कसना, जो उसकी पिनाई चली जाए उस पर मजाक ना उड़ाना, क्योंकि मैं नबी ऐलान करके जा रहा हूँ लोगों, जब मोमिन पे बीमारी आती है रब उसके गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ आंदी पे के कोई ना उन्हें मार के तो नहीं देखना, तवज्जो मेरे वाले पासे, सुभान अल्लाह। इन्हें कुछ ज्यादा स्पीड लगी होती है शायद, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, बेसबिन वनहाना अन सबिन। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग अमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसबिन, आका अलैहिस्सलाम ने हम कलमा पढ़ने वालों को 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया, वनहाना बेसबिन, और 7 चीज़ों से मना फरमाया। ऐ बरा बिन आज़िब, ऐ कंपेनियन मोहम्मद, ऐ आका अलैहिस्सलाम के गुलाम, ऐ आका के प्यारे सहाबी, बताओ वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनका आका ने हुक्म फरमाया, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनसे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। तवज्जो है कि कोई ना? अल्लाह असल मसला ये है आजकल हर बंदे के अंदर है चौधराहट। अगर हो मैच रिच कुत्ते की लड़ाई तो फ्रंट पे हम हो, कुलखानी तो हम आखिर पे आएंगे। वजह क्या है? ये ना हो कि कहीं कुरान हदीस का बात हमने सुन लिया, हरामकारी तो छोड़नी पड़ेगी, मुझे दी गए बदकारी तो छोड़नी पड़ेगी। तो खास कर बात हो अब्दुल अजीज की, वो तो वैसे भी ऐसे जनावला बातिल का सीना चाक कर देती है, हक को 4 चांद लगाती है। वहां तो बात होती है धड़ल्ले की, इसलिए ये फैशन छोड़ कि आप आखिर में जाएंगे, दुआ में जाएंगे। तो मुसलमान है, मुसलमान की अलामत है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान पढ़ा जाए तो मोमिन का सीना फटता नहीं, दिल घुटता नहीं, दिमाग चकरता नहीं, तबीयत में फरहत आती है, ईमान में मजबूती आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। इसलिए जब कुरान हदीस का आवाज हो तो पहले आ जाना, क्योंकि जब बड़े बड़े आते हैं, खासकर ये गेटों के जहाँ कारों के गेट खड़ाक से लगाएंगे ताकि पता चल जाए फलां जिम्मेदार आ गया, फलां जागीरदार आ गया, फलां सियासतदान आ गया। हजरत साहब अगर इज्जत बनाना चाहता है, वकार बनाना चाहता है, जागीरदारी को 4 चांद लगाना चाहता है,
ہے تو زہرا کے بابے کے دین کا درس سن، پھر دیکھنا تجھے مقام کیسے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیرے مرض مریضی میں چپ رہو، باقی بولو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی برابی نازل فرماتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسابعین ونہانا عن سابعین۔ مدینے کی دھرتی، نبی کا خطاب، نبی علیہ السلام کی تقریر، صحابہ کا مجمع، کہیں سے تاجدار صداقت تو کہیں پہ شاہکار عدالت، کہیں پہ منبع علم و حیا تو کہیں پہ مولا مشکل کشا۔ اب خطاب بھی عجیب ہے، سماعت بھی عجیب ہے، خطیب بھی عظیم ہے، سامعین بھی عظیم۔ سبحان اللہ، کیا امت کی بھلائی کا سما میسر کیا جا رہا ہے۔ صحیفہ انقلاب کے بعد قرآن اور حدیث کے موتی عطا کیے جا رہے ہیں۔ اب جناب اللہ کلمے پڑھنے والوں کے لیے نجات کا سامان میسر کیا جا رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ سے ملنے والے موتی بذریعہ صحابہ و اہل بیت ہم غلاموں تک پہنچے، پھر منبر پر آئے، منبر پہ بیٹھنے والے کے منہ سے نکلے مومنوں کی کانوں کی سماعت کی نظر ہو گئے۔ آقا نے فرمایا 7 کاموں سے تم نے رکنا ہے، 7 کام تم نے بجا لانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سے کام ہیں جو کلمہ پڑھنے والوں کو جن کا حکم ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بچا لائیں، اور تیسرے 7 کام جن سے منع فرمائے ان سے رک جائیں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرنا بعیادۃ المریض۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا زمیندار ہے، بڑا ہے، جو تو کچھ نام ہوگا، کوئی آنا ٹکا ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آمارنا بعیادۃ المریض۔ المریض اس کے اندر عموم ہے، کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے، امیر ہو یا غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھو ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، جانا تیرا کام ہے، گناہ مٹانا آسمان کے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ عیادت المریض۔ آقا نے فرمایا جب کوئی بیمار ہو جائے پوچھنے کے لیے چلے جایا کرو، جب گھر سے نکلو گے، جب تک گھر واپس نہیں آؤ گے، نیکیوں والا فرشتہ آرام نہیں کرے گا، مسلسل تیرے نام اعمال میں لکھتا چلا جائے گا، تاکہ آئے اور جائے تو پتہ چلے آنے والے مومن کا شان کتنا ہے، جس کو پوچھا جا رہا ہے اس مریض مومن کا مقام کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن آئے اس کا بھی بڑا شان ہے، مومن بستر پہ لیٹ گئے اس کا بھی بڑا شان ہے۔ پر ہو مومن، سمجھ نہیں آئی، سودی نہ ہو، مردودی نہ ہو، راشی نہ ہو، کم ماپ تول کرنے والا نہ ہو، انتشاری نہ ہو، فتنہ پرور نہ ہو، صحابہ و اہل بیت اور محمد عربی کا گستاخ نہ ہو، اولیاء کاملین کی شان میں نازیبا زبان استعمال کرنے والا نہ ہو پکا مومن۔ اگر بستر مرگ پہ سو جائے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے دروازے پہ کوئی چل کر آ جائے، قدم اٹھاتا ہے پھر بھی نیکیاں، قدم رکھتا ہے پھر بھی نیکیاں، قدم اٹھاتا ہے گناہ مٹتے ہیں، قدم رکھتا ہے گناہ مٹتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شریعت مصطفیٰ کی خیرات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور الفت کرنے کی یہ خیرات اور عطیت اور گفٹ ہے کہ اے مومن بستر پہ لیٹ جائے پھر بھی شان ہے، کوئی پوچھنے کے لیے آئے گا پھر بھی بڑا شان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بولو، کیونکہ سبحان اللہ کرے گندی زبان ہی تو نہیں نکلتا، اپنی زبان دی طہارت دی گئی خود رے کہ منہ دے اندر گندی زبان نہیں، رب دا ذکر کرن لی زبان ڈھلی ودا کو جا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرا کام فرمایا واتباع الجنائز۔ اے کلمہ پڑھنے والے، جب مومن کا جنازہ اٹھے تو مومن کے جنازے کے ساتھ چلنا۔ یہ عام نہیں، یہ مومن ہے، یہ عام نہیں، یہ مومن ہے۔ اس کے جنازے کے ساتھ چلو گے پھر بھی بڑا ثواب ہے، اس کو غسل دو گے پھر بھی بڑا ثواب ہے، اس کو کفن دو گے پھر بھی بڑا ثواب ہے، کندھوں پہ رکھو گے پھر بھی بڑا ثواب ہے، قبر میں رکھو گے پھر بھی بڑا ثواب ہے، مٹی ڈالو گے پھر بھی بڑا ثواب ہے، کیونکہ میں رب مومن کا مقام دکھانا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں
गवाह हो जाओ, जिसने मोमिन का जनाजा पढ़ा उसको भी अजाब नहीं दूंगा, जो मोमिन के साथ चला उसको भी अजाब नहीं दूंगा, जिसने जनाजे को कंधा दिया उसको भी अजाब नहीं दूंगा। क्या बात, कोई नहीं समझ आ रही? लेकिन सुभान मोमिन अल्लाह। बन जाओ मोमिन। नमाज एक कोई नहीं, मैं बड़ा मोमिन, शराब जीनत मुंह की, मैं बड़ा मोमिन, भांग बेहतरीन शरबत, मैं बड़ा मोमिन, चरस अफीम जनाब मनशियात का कारोबार, मैं बड़ा मोमिन, इस्तों का व्यापारी, मैं बड़ा मोमिन, दफ्तरों में बैठकर भेड़िया 50-50 रुपए के टिकट चलाने वाला, गैरों से लूट खसूट का माल बनाने वाला कहे मैं बड़ा मोमिन। सुन ले, मोहम्मद अरबी का ये फरमान है, अगर मोमिन बनना चाहता है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, फिर जब तू मेरी मानेगा खुदा की कसम जमाना तेरी मानेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर। कश्मीर दिलाते हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मोमिन को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम यार हम अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं मुसलमान को नहीं चाहिए कोई मरे दराग हतई, मालूम हुआ इसकी तालीम ही नहीं गई, इसने तो ये समझा पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस इज नॉट इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। ये तरक्की, ये खुशहाली, ये जनाब वाला मालदारी, ये जनाब वाला तरक्की, ये खुशहाली, ये अमन व अमान तालीम के बगैर नामुमकिन है। किस तालीम की बात करता है? जिस तालीम को पढ़कर तूने वालिदैन को धक्के मारे, किस तालीम की बात करता है? जिस तालीम की वजह से नौजवान मर्द और औरतें इकट्ठे पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी बहावलपुर की हो, इसको का व्यापार चल रहा हो, क्या तू उस तालीम की बात करता है? किस तालीम की बात करता है जो तेरे अमन व आश्ती, तेरी खुशहाली, तेरी तरक्की, तेरे अमन व आश्ती की जिम्मेदार है? किस तालीम की बात करता है जिसने लिबास सुन्नत उतरा दिया, तेरी जुबान को बिगाड़ दिया, तेरी सिविलाइजेशन और तहजीब को पास कर दिया? हर के नहीं, ये पीस प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस जब भी आएगी, जब तरक्की होगी तब ही खुशहाली आएगी, तब ही अमन आएगा जब तू रब का कुरान पढ़ेगा, मोहम्मद अरबी का फरमान सुनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ट्विंकल ट्विंकल स्टार से तरक्की नहीं होगी, आई रिसीव योर लेटर से तरक्की नहीं होगी, एंथोलॉजी बुक की इतना बड़ा बार बार रीडिंग करने से और साइन थीटा पढ़ने से, कास थीटा पढ़ने से, ए जमा बी का मुरब्बा से, ए जमा बी के मुकाम से, कभी मैथ और बायो से, कभी H2O पानी के जनाब वाला फार्मूले बयान करने से तरक्की नहीं होगी। तरक्की तब होगी जब ये चीजें भी आती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो सच्चा मुसलमान बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं हुआ? समझ आई? सुभान अल्लाह। अब तरक्की होगी जाके। तूने तरक्की का राज ही नहीं समझा, तुझे पढ़ाते हैं, तूने तो ये समझा स्टेट बैंक के साथ सूद का कारोबार किया जाए, मईशत समझ जाएगी, मेरे निजाम दुरुस्त हो जाएंगे, बैंक से कर्जा ले ले, लाख लिया 1.25 लाख वापस करेंगे, निजाम ठीक हो जाएगा, इलाके के बदमाश सूदी से कर्जा ले ले 1000 की बजाय 1500 वापस करेंगे, निजाम दुरुस्त हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, ओए जिसे तू बड़ा कहता है, जिसे तू मईशत का दाम कहता है, मैं नबी उसे बगैरत कहता हूँ। बगैरतों से हाथ मिलाने से तरक्की नहीं होगी। बेशक। क्या बात। सूद के कारोबार से मईशत नहीं समरेगी। क्यों? पीस प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस मोहम्मद अरबी के दीन से आएगी, सुभान अल्लाह। मगरबी निजाम से कभी नहीं आएगी। बेशक। मुझे दी गए हो जय कुटी के लगे बैठे, चुप रहो, बाकी तेरे सही सलामत बैठो, बोलो। सारे अल्हम्दुलिल्लाह सुथरे हैं। अब कुरान पढ़े तो ये बात इधर जा रही है, ये बात इधर जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह है। ये तो इसाले सवाब नहीं, ये तो इसाले अजाब है। तेरा बच्चा कुरान की तिलावत करे, नुज़ूल कुरान का मंजर तारी हो जाए, जिस्म पे कभी तारी हो जाए, दिल में मौजें पैदा होने लगे, इश्क मुस्तफा का समंदर ठाठे मारने लगे, दिल दिमाग में तकवा के चराग रोशन हो जाए, पता चले मोमिन का बच्चा कुरान की तिलावत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। जहान के सारे शेर अशार नज़में गजलें पोएम्स आज याद, कुरान नहीं आता। कुरान अब अब्बे का आखिरी टाइम है, अब्बा मुश्किल में है, माँ मुश्किल में है, भाई मुश्किल में है, और जी कोई चीज पढ़ो ना नहीं आती, पर कुरान की तिलावत करो, जी मुझे तो आता नहीं,
حضرت آپ تو ڈگری ہولڈرز ہیں، آپ نے بڑے بڑے ڈپلوماز حاصل کیے ہیں، آپ تو جناب ڈاکٹر ان فلسفی ہیں، آپ تو ماسٹر ان سائنس ہیں، آپ تو بیچلر ان آرٹ ہیں، آپ تو فیکلٹی آف سائنس ہیں، وہ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں میرے پاس ڈگریز تو ہیں، میرے پاس انتھالوجی بک بھی ہے، میرے پاس بایو کیمسٹ اور فزکس اور میتھ بھی ہے، لیکن رب کا قرآن نہیں۔ وہ تیرا باپ ہے پڑھ لے، نہیں مجھے کچھ نہیں آتا۔ اب زبان باہر نکل آئی، روح گلے میں اٹک گئی، روح نکلنے کا نام نہیں لیتی، جان کلی کا عالم بڑا مشکل ہو گیا۔ حضرت ادھر بھاگا ادھر بھاگا، جن پہ آوازیں کستا تھا، جن مساجد پہ جنابے والا آوازیں کستا تھا، جن حافظوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، ان کے در پہ آنے لگا۔ حضرت تشریف لے آؤ، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، حضرت کی جان جناب والا چھوٹ جائے، روح جناب والا نکلنے کا جو سما ہے اور عالم ہے اس کے اندر ذرا ایزی اور آسانی پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا اب سمجھ جاؤ، اور کہیں نجات نہیں ہے، نجات رب کے قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سمجھنا ہے تو قرآن سن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رب نے فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، شفا اور شفا بن کے آیا ہے۔ زندہ ہو پڑھتے رہو، شفائیں ہی شفائیں ملے گی، مردے پر پڑھو گے رحمت ہی رحمت ملے گی، قبر پر پڑھو گے بادل رحمت کا برسے گا، اندر نورانیت پیدا ہوگی، گھر میں پڑھو گے تعویذ گنڈا جادو نہیں ہوگا، گھر کا ماحول نورانی ہو جائے گا، جنگلات میں پڑھو گے عجیب رحمت کا سما بن جائے گا، مجمع پر پڑھو گے عجیب رکت طاری ہو جائے گی، گھروں میں پڑھو گے گھر رب کی طرف توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ قرآن کے ساتھ تو اپنا رشتہ استوار کر لے، پھر دیکھنا دنیا کی مشکلات کیسے ختم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھئے کہ کوئی نہ؟ سبحان لیکن اللہ۔ آج ہمارا اور قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہم صرف اور صرف جب بھی گاڑی سے اترتے ہیں نا، حالانکہ پتہ بھی ہر ایک کو ہے مزاج کا طبیعت کا، موت بیان کریں، موت نہ کریں، موت بیان کریں، وہ کیوں خیر ہے، وہ بندے کو بندوقہ چلی بیٹھے، اے جب برا برائی سے باز نہیں آتا ہم اچھائی سے باز کیوں آ جائیں؟ جب برا برائی سے باز نہیں آتا ہم اچھائی سے قدم پیچھے کیوں ہٹا لیں؟ ایک جہالت میں آگے بڑھتا ہے تو محمد عربی کے غلام کا حق بنتا ہے وہ علم کے اندر قدم آگے بڑھائے۔ سبحان اللہ۔ ایک برائی میں آگے ہے، دوسرے مسلمان کو چاہیے وہ اچھائی میں آگے چلا جائے، وہ بھی مرنے کا ہر ایک کو پتا ہے۔ 100 سال گزار لیں، ہمارے بزرگ حاجی محمد باش مرحوم غفور نے تقریباً 1 صدی گزاری، انجام موت نکلا، کسی نے 50 سال گزارے، میرے والد محترم نے 73 ایئرز اس عالم رنگ و بو میں گزارے، آخر راہی جناب اللہ آخرت کے مسافر بنے۔ بھائیو جتنا بھی کوئی جی لے، جتنا رقبہ ہو، جتنی گاڑیاں ہوں، جتنی پراپرٹیز ہوں، جتنا بینک بیلنس ہو، نتیجہ اور انجام یہ موت ہی ہے۔ جب ہر ایک کو پتہ ہے مرنا ہے تو پھر اس مرنے سے پہلے اپنا جینا سنوار لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تلاوت کلام اپناؤ، نماز کی طرف راغب ہو جاؤ، روزوں کا موسم آئے تو روزے قضا نہ کرو، زکوٰۃ کا موسم ہو تو زکوٰۃ سے پیچھے نہ ہٹو، اللہ فصلیں عطا کرے تو عشر دینے میں کنجوسی نہ کرو، حج کی استعداد ہو تو حج سے پیچھے قدم نہ ہٹاؤ، تم جو بھی امور خیر کر سکتے ہو کرو، آسمانوں کا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ حاجی صاحب مرحوم غفور کی بخشش فرمائے، ان کے پسران کی طرف سے سب کا شکریہ کہ ہمارے اس دکھ درد میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کامل عطا